امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابی ہریرہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو محبوب رکھتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھئی اعلان بھی کر دو، ثم ینادی فی اہل السماء، آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ انی احب فلان، ان اللہ یحب فلان، اللہ فلاں بندے کو محبوب رکھتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمانوں والے بھی یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کے لیے قبول لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جبریل، اور اگر اللہ کسی بندے سے ناراض ہیں تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے سے میں بغض کرتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے بغض کرتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ان اللہ یبغض فلان فابغضوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے بغض فرماتے ہیں، تم سب بھی اس سے بغض کرو۔ پھر آسمانوں والے بھی اس سے بغض کرتے ہیں۔ پھر وہ بغض زمین میں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اس سے بغض کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلیوں کے دل میں بھی ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت مانگتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی اہل اللہ گزرے ہیں، اولیاء اللہ گزرے ہیں، ائمہ محدثین گزرے ہیں، ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان سے ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے محبت ڈالی ہے نا دل میں، کہ جب بھی نام لے گا تو کہے گا ہاں رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم، محدثین، مجتہدین، فقہ، سب پر ہر بندے کے منہ سے یہ نکلے گا کہ رحمت اللہ علیہ۔ مولانا عبد الجبار غزنوی اہل حدیث کے بڑے علماء میں گزرے، ان کے ایک ساتھ کے مدرسے میں ایک شخص ہے، مسجد میں امام بھی تھا اور وہاں پڑھتا بھی تھا، عبد العلی اس کا نام تھا۔ ایک دن وہ آیا اور آ کے حضرت عبد الجبار غزنوی، حالانکہ وہ اس کے استاد بھی تھے، آ کے کہنے لگا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، مجھے تو 100 حدیث یاد ہے، میں تو امام ابو حنیفہ سے زیادہ بہتر ہوں، ان کو 17 حدیثیں آتی تھی۔ حضرت نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا، جب وہ جانے لگا تو آپ نے طلباء سے فرمایا کہ جس مدرسے میں یہ پڑھتا ہے اس کو کہو اس کو نکال دیں مدرسے سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا۔ چند دن گزرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، وہ مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا اور اسی ارتداد کی حالت میں مر گیا۔ تو طالبوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جب اس نے یہ بات کی تھی نا امام ابو حنیفہ کے خلاف، تو فوراً ایک حدیث پہ میری نظر پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جنگ کرنے والا سب سے پیاری چیز پہلے چھینتا ہے، تو اس کے بعد ایمان تھا، اللہ نے چھین لیا۔ یہ حضرت عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی لیے جو بڑے لوگ تھے، آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بی بی زبیدہ ہارون الرشید کی اہلیہ جو تھی، بیوی جو تھی، وہ رات کو محل کی چھت پہ کھڑی تھی، صبح ہونے سے پہلے یا نماز کے بعد فوراً، یعنی ہوا کے لیے اوپر چلی جاتی تھی، محل اونچے تھے، ہوائیں بڑی اچھی لگتی تھیں، تو بیوی نے دیکھا کہ بغداد کے لوگ جو ہے نا بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں گھروں سے، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ بیچاری ڈر گئی۔
نیچے آئی تو ہارون اور رشید سو گئے تھے، لیکن بیوی تھی، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، اس نے ان کے بیڈ روم میں کمرہ خاص میں جا کے اٹھایا، ان کو جگایا، انہوں نے کہا تم سو رہے ہو اور بغاوت ہو گئی ہے آپ کے ملک میں، ساری مخلوق بغداد کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے۔ تو ہارون الرشید مسکرائے اور فرمایا زبیدہ میں اتنا بے خبر بادشاہ نہیں ہوں کہ مجھے اپنے ملک کا پتہ نہ ہو، یہ بغاوت نہیں ہے، امام ابو یوسف آ رہے ہیں، لوگ استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بی بی کے منہ سے بھی نکلا، اس نے کہا ہارون پھر اس ملک کا بادشاہ بھی ابو یوسف ہے، تم نہیں ہو، تمہارے استقبال کے لیے تو سپاہی پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں نا، تو اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کی دلوں پہ حکومت ہے کہ لوگ خود بخود بھاگ کے اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا ہے، اس کے جنازے کو دیکھ کر 80,000 غیر مسلم جو تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا اتنی اللہ کی مخلوق اس بندے کے لیے دعا کر رہی ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ صحیح لوگ ہیں، یعنی جنازے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اچھا کتنے بادشاہ مر گئے آج کوئی جانتا ہے؟ کتنے بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے فنے خان مر گئے، کوئی وہ پتہ ہی نہیں، اور کتنے بڑے دولت مند فرعون، ہارون، قارون اور شداد مر گئے، سب کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ۔ وجہ کیا ہے آخر؟ لیکن ان کا جب نام آتا ہے سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ عام جاہل بھی ہو نا، اس کو حضرت حسین تو کہے گا رضی اللہ عنہ، بلکہ بات تو علیہ السلام بھی کہہ دیتی ہے، حالانکہ وہ پیغمبر کا لقب ہے، آپ نبی تو نہیں ہے نا، آپ کا بڑا شان ہے لیکن صحابی ہے۔ تو لیکن یزید کا نام ہے، چاہے نہ بھی جانتے ہوں کہ یزید کون ہے، کہیں گے یزید پلید، یزید ملعون، یزید لعنتی۔ تو اس لیے یعنی یہ ایک اتفاق ہے کہ اللہ جب محبت ڈالتے ہیں تو سب کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کیوں لوگ اولیاء اللہ کو جا کے ملتے ہیں، ان کے قدم پکڑتے ہیں، ان کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی کپڑا چوم رہا ہے، کوئی وجہ کیا ہے؟ کتنے بڑے خان گزر جاتے ہیں عمرے والے، کسی کو چوما ہے آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ ہمارے ملک کے ایک تھے مخدوم الملک کا ان کو خطاب ملا تھا، بہت بڑے آدمی تھے، تو ہمارے اپنے ضلع کے تھے۔ وہ ایک دفعہ آئے تو والد صاحب کا صبح کا درس، والد صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، والد صاحب کا درس جب ختم ہوا تو وہ آ کے کہنے لگے، اور کسی نے کہا کہ حضرت مخدوم الملک صاحب آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اٹھ کے کم سے کم اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا قریب تو مل لیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے رہے، میں کیا کروں؟ کہنے والے جو تھے نا وہ تھے علامہ اللہ بخش قادری، پروفیسر تھے، انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی سفر نامہ حرمین میں، اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا قصے کا۔ اس نے کہا تھا کہ حضرت آپ کے علاقے کے ہیں، انہوں نے کہا یار میں مخدوم الملک کو کیا کروں؟ اور نے کہا دیکھو ابھی میں جب کھڑا ہوں گا نا، دیکھیں میرے جوتی اٹھانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، اور تیرے مخدوم صاحب کی جوتی تیرے بغیر بھی کوئی اٹھاتا ہے؟ تمہیں تو وہ پیسے دیتا ہے اس لیے اٹھاتے ہو، میں کیوں ملنے کے لیے جاؤں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی مخدوم صاحب کی؟ میں اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں۔ مخدوم صاحب خیر آئے اور ملے، بعد میں انہوں نے دعوت بھی کی لیکن حضرت نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنے ملک میں رہتے ہوئے جب میرا غریب سا مدرسہ تھا اور ہمارے پاس گزرائے بھی نہیں تھے، وہاں میں تیرے پاس کبھی چندہ لینے آیا تھا کہ آج میں تیرے گھر میں کھانا کھانے آؤں گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ علامت ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، حضرت علی ہجویری ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ہیں، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے لیکن آج بھی ان پر کروڑوں رحمتیں ہو رہی ہیں۔
اسی کو دیکھ لیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی کون سا مدرسہ ہے اس دین کا جس میں ابن کثیر نہ پڑھی جاتی ہو، اور جب بھی پڑھی جائے گی سب کہیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ قبول کی علامت ہے، قبول کی نشانی ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں نا اس کے بارے میں حکم دے دیتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیوں کو بھی حکم دے دیتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے حکم دیا تو ساتھ یہ بھی حکم دیا خبردار یونس میرا محبوب ہے، میرا نبی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی ہے، بس ہم امتحان میں آ گئے ہیں، اس کو اپنے پیٹ میں رکھو، سیر سیر کراؤ، گھماؤ پھراؤ، لیکن تکلیف نہیں دینی۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة